بیسٹ فیملی پروگرام کے ساتھ ہم آج لائلز فیملی کے ساتھ ہیں، دعائیں کر رہے تھے اور میں ان کو بتا رہا تھا کہ ہمارے جو پوری ٹیم کو مبارکباد دیتے ہیں کہ ان کی نشریات 24 گھنٹے کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند یسوع مسیح کے قادر نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں پاسٹر طارق جون پھر آج آپ کے لیے اس خوبصورت پروگرام کو لے کر ایک اور خوبصورت کپل کے ساتھ جو خداوند سے بہت پیار کرتے ہیں، بڑی خدمات ہیں، اور جب میری ان سے گفتگو ہوئی تو میں نے محسوس کیا وہ خداوند کے لیے سیکریفائس کرنے والے خدا کے خادم ہیں اور خادمہ ہیں۔ تو شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت کپل کے ساتھ، آج آپ کا تعارف کرواتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم تعارف کروائیں آپ کا اس خوبصورت کپل کے ساتھ، میں آپ کے لیے بائبل مقدس میں سے ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں جس کو ہم مل کر پڑھیں گے، اور اس پروگرام کا یہ مرکزی حوالہ ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پروگرام بابرکت گھرانے کے متعلق مقدس سیموئیل نبی کا صحیفہ، دوسرا صحیفہ، دوسری کتاب سیموئیل نبی کی، اور اس کا 7واں باب اور اس کی 28ویں اور 29ویں آیت مقدسہ آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ یہاں پر لکھا ہے، اور اے مالک خداوند تو خدا ہے اور تیری باتیں سچی ہیں، اور تو نے اپنے بندے سے اس نیکی کا وعدہ کیا ہے، سو اب اپنے بندے کے گھرانے کو برکت دینا منظور کر تاکہ وہ سدا تیرے روبرو پائیدار رہے، کہ تو ہی نے اے مالک خداوند یہ کہا ہے، اور تیری ہی برکت سے تیرے بندے کا گھرانہ سدا مبارک رہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت آئے۔ شکر گزار ہیں، مقدس داؤد کی یہ دعا ہے، مقدس داؤد یہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند تیری برکت سے تیرے بندے کا گھرانہ سدا مبارک رہے گا۔ تو آج اس مبارک گھرانے، بابرکت گھرانہ پروگرام کے ساتھ ایک اور مبارک گھرانے کے ساتھ، بابرکت گھرانے کے ساتھ ہم ہیں، اور میں چاہوں گا پاسٹر صاحب آپ کے آنے کا شکریہ۔ میں چاہوں گا آپ اور ہماری سسٹر اپنا نام بتائیں، اپنا تعارف بتائیں، اور یہ بتائیں آپ کتنی دیر سے خدمت میں ہیں۔ میں خدا کا خادم پاسٹر عمران غفور آپ کی خدمت میں یشوع ٹی وی کی بدولت آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اس بابرکت چینل کے لیے کہ جس کی وجہ سے آج ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ تو تمام دیکھنے والوں کو اور پاسٹر جی آپ کو سلام۔ تھینک یو جی، سلام جی۔ خدا باپ کا شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے دیانتدار سمجھا اور اپنی خدمت کے لیے بلایا، کیونکہ وقت آپ نے سوال ایسا کر لیا کہ جس پہ راتوں رات بھی لگے رہیں گے تو اس کا جواب جو ہے شاید دے نہ پائیں، کہ کلام میں لکھا ہے جس کے گناہ زیادہ معاف ہوئے وہ زیادہ محبت دکھاتا ہے۔ تو پھر بھی ضروری ہے کہ چند باتیں جو ہیں، پاسٹر جی میں نے اسکول لائف میں تھا تو میرا جو تعلق ہے وہ کسی بہت اسپرچول گھرانے سے نہیں ہے، اور ایسے گھرانے سے بھی نہیں ہے کہ جو خدا کے کلام کی بغاوت کرنے والا ہو، لیکن شعور کی بات ہے، سمجھ کی بات ہے، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اچھی لیڈرشپ خاندانوں کو نہیں ملتی، اچھے پاسبان نہیں ملتے، یا پھر وہ ایسی فیلوشپ کا حصہ ہوتے ہیں جہاں پر وہ کچھ حاصل نہیں کر پاتے۔ تو شاید میں بھی، میرا خاندان بھی، اس کے اندر قابلیت تھی لیکن وہ شاید اسٹیج نہیں، وہ پلیٹ فارم نہیں مل سکا، اور جب خدا نے دیا تو خدا نے پھر وہ قابلیت، وہ نعمتیں میرے گھرانے سے چمکی۔ آمین آمین۔ تو ہمارا خاندانی طور پہ کیونکہ بابرکت گھرانہ ہے، تو بابرکت گھرانے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بابرکت گھرانہ روحانی فیصلوں کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آمین۔
اور اس میں بہت بڑی گواہی ہے ہمارے گھرانے کے تبدیل ہونے کی، کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے ہمیں یاد ہے کہ ہم جس گھر میں رہتے تھے وہاں بہت زیادہ جادوگر بدرو ہیں، اور بڑا اس کا کہہ سکتے ہیں فضا عجیب سی تھی. اور کئی دفعہ کیونکہ خاندان جو تھا وہ اتنا خدا کے ساتھ نہیں جڑا ہوا تھا، تو بیچ میں دعا والے بھی آتے رہے ہیں، کئی طرح کے لوگ جو ہیں وہ آتے رہے، لیکن کبھی بھی کوئی ایسا آزادی اور رہائی کا کام نہ ہوا. لیکن ایک دن بڑا ہمارے لیے باعث برکت ہوا، کیونکہ ایک دن ایسا ہوا کہ ہم تنگ آ گئے. خادم آتے وہ بھی تسلی دے کے جاتے، جادوگر آتے وہ بھی تسلی دے کے جاتے، لیکن کئی دفعہ ہم شاید دوسروں پہ ڈپینڈ کرتے ہیں اور خدا کام نہیں کرتا، کہ خدا کچھ ہم سے چاہ رہا ہوتا ہے. اور ہم اس سے ناواقف تھے، کیونکہ ہم نے کہا کہ شاید لیڈرشپ یا شعور نہیں تھا. تو جب خدا نے یہ شعور دیا، خدا نے سمجھ دی، ایک دن ہم نے فیصلہ کر لیا، چھوٹے تھے ہم، ہمارے والد صاحب نے ہمیں بٹھایا اور کہا کہ یار ایک گل کرو، پادریوں نے بلا لیا، جادوگروں نے بلا لیا، تو بدعواں پھیر نہیں گئیاں. اور اتنا زبردست قسم کا شیطان کا اٹیک تھا کہ اگر میں نے پہلے بتایا ہم ان باتوں کو شیئر کریں تو بڑا وہ، کیونکہ ہر شخص کی زندگی میں بڑی گواہیاں ہیں، لیکن حاصل بات یہ ہے کہ ہم نے ایک دن فیصلہ کر لیا. کلام میں بھی لکھا ایک آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. تو ہم نے فیصلہ کر لیا ایک دن کہ ہم بیٹھ گئے، ہم چھوٹے تھے، والد صاحب نے نیچے چادر بچھائی، انہوں نے کہا خداوندیاں موت دے دیں، سانو رہائی دے دے، ہم بدروہوں سے ظلم نہیں اٹھانا چاہتے. ہمارا وہ فیصلہ تھا، پہلا فیصلہ ہمارے گھرانے کا، جس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ خداوند اگر تو ہمیں آزاد کر دے گا ہم تیرے ہوں گے. اور اس سلسلے کے بعد خادموں کا ہمارے گھر میں رخ آنا شروع ہوا. لیکن ایک بات تھی کہ میرے گھرانے کے اندر مسافر پروری کی روح ان کے اندر تھی، اور کئی دفعہ ایسے گیسٹ بھی آ جاتے تھے، ہم اپنے والد صاحب پوچھتے تھے کون ہے ابھی تک، تو انہوں نے نہیں پتا ہوں کون ہے. آمین، پریز دی لارڈ. وہ کہتے ہیں یار بس وہ پنڈ دا ہی سی کوئی مسافر پروری. ہاں کوئی آ جاتے اس میں کئی پاسٹرز روحانی. لیکن اس کے بعد ہمارے گھر کے اندر عبادتیں ہونا شروع ہوئیں. ہم نے پینٹیکاسل کام اپنے گھر سے شروع کیا، اور پھر اس علاقے کے اندر جو پینٹیکاسل کام جو ہے وہ اس گھر کے اندر نہ صرف وہ گھر خداوند کو ہوا، بلکہ آج بھی ہمارا نیچے پرے ٹاور ہے وہ فرسٹ پرے ٹاور تھا جو اس علاقے کے اندر عبادت کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے، کیونکہ ہم نے فیصلہ کیا. اور میری جب کیونکہ ضروری تھا بابرکت گھرانے کی بات ہو رہی ہے، تو جب تک ہم فیصلہ نہیں کریں گے، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں وہ اس لیے شفا نہیں پاتے، وہ زندگی میں فیصلہ نہیں کرتے. کیا لکھا ہے فیصلہ کر لو تم کس کی پرستش کرو گے ہیں. تو ایک فیصلہ تھا جس نے ہماری نسلیں بدل دی سر، ایک فیصلہ تھا، اور یہ اس فیصلے کا بیج میں تھا. میری ماں نے کیونکہ میرے اندر بھی میری زندگی میں بہت بڑی گواہی یہ ہے کہ چھوٹے ہوتے میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور بالکل ڈیتھس کے قریب تھا، اور میرے گھر والوں کا کہنا ہے کہ کچھ گھنٹے ڈیتھ بھی ہو گئی. لیکن میں بیمار تھا. میری ماں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ اگر یہ بچ جائے گا میں خدا کو دے دوں گی. وعدہ کر کے بھول گئی، کمٹمنٹ کر کے بھول گئی، کیونکہ پھر وہ چیزیں اسی طرح چلتی رہیں. لیکن جس کے ساتھ ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں انسان بھول جاتا، جتنا کیتی وہ نہیں بھولتا، وہ خدا ہے. یس، خدا نہیں بھولتا، وہ نہیں بھولتا، وہ نہیں بھولا. اس نے یاد رکھا، گھر والے بھول گئے. خدا نے ایسے حالات پیدا شروع کر دیے، اور اس وقت میں ہماری گلی میں ایک عبادت شروع ہوئی. میرے دوست ہیں آصف بھٹی صاحب، انہوں نے اس علاقے میں آنا شروع کیا. تو اس وقت کافی لوگ ان کے ساتھ تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے. اور میں نے چھوٹی سی ایج کے اندر، یعنی میں 4تھی کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، میں اس عبادت میں گیا اور میں نے دیکھا کہ یار وہ شخص آتا اور اپنی دریاں بچھاتا ہے. تو میں نے اس کی فیور کرنا شروع کر دی، مدد کرنا. میں نے وہ دریاں اٹھانی بھی، بچھانی بھی، اٹھانی بھی، بچھانی بھی. یعنی کہ ان کے آنے سے پہلے میں نے بڑا مشکل ہوتا تھا، چھوٹا تھا تو وہ اٹھانا، دری بھی اٹھانا میرے لیے بڑا مشکل، لیکن میری ایفرٹ تھی. میں اس کو ایسے پکڑتا اور پھر اس کو لے کے جاتا. اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ شاید وہی ایک سلسلہ تھا جو مجھے اس مقام تک لے آیا. اور ان دنوں میں میری زندگی صحیح طور پہ تبدیل ہوئی. روح القدس کا بپتسمہ ہوا، پانی کا بپتسمہ لیا. لیکن یہ بات میں کبھی کبھی کہتا ہوں، یہ بڑا مشکل سوال ہوتا ہے کب خداوند کو قبول کیا، کیونکہ خداوند کو جب ہم قبول کرتے سانوں بھی نہیں پتہ ہوتا، پر اس کی جب یسوع زندگی چ آ جاتا ہے پھر کچھ دائیں باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں.
Praise the Lord. बड़ी नाजरीन खूबसूरत गवाही आपने सुनी कि किस तरह वो बदरूहों के कब्ज़े में थे और ये बात जो है उन्हें यीशु मसीह तक ले आई और उनका घराना जो है वो बदरूहों के कब्ज़े में आ गया। इब्लीस ने जो है उन्हें परेशान किया, सताया, तो वो खुद घुटनों के बल हो गए। मुझे जो सबसे खूबसूरत बात लगी है वो ये, वो उन्होंने फिर खुद फैसला किया, खुदावंद से कहा कि हम खुदावंद खुद तेरी हज़ूरी में आ गए हैं, अब चाहे मौत दे दे या रहाई दे दे। तो खुदावंद ने उनकी रहनुमाई की, रहाई दी और उन दुआओं के नतीजे में उस सारे खुदा के साथ, खुदा के आगे झुकने, खुदा के साथ चलने के प्रोसेस में एक बड़ा भला हुआ और वो ये हुआ कि खुदा ने उसमें से एक खादिम निकाला और वो खादिम आपके सामने है, पास्टर इमरान। ये एक बड़ी खूबसूरत बात है। तो शुक्रगुजारी करते हैं, उन्होंने इस तरह अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को दे दी आहिस्ता आहिस्ता तजर्बा करते हुए, और शुक्रगुजारी करते हैं। अभी मैं अपनी बहन से पूछूंगा कि वो भी अपना नाम बताएं और कैसे उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को ज़िंदगी दी। जी सिस्टर जी। बहुत छोटे थे हम, कॉन्वेंट में रहते थे, मेरे पेरेंट्स वहाँ पे जॉब करते थे। तो शुरू से जब से होश संभाली थी देखते थे मामा की एक रूटीन थी, 4 बजे वो सुबह उठती थी और उन्होंने दुआ करनी है, बैठ के 1 घंटा दुआ करनी है, फिर उसके बाद उन्होंने घर के काम बाकी के करने होते थे। हमने जब उठना है, हमारी आँख जो होती थी उनकी दुआ से खुलती थी, और पापा जो थे वो भी दुआ करते थे। सुबह उन्होंने जब उठना है उन्होंने पहले बैठ के दुआ करनी। तो इस तरह से एक बचपन से ही रूटीन थी, सुबह उठना है, मुँह धोना है और सबसे। और ख़ास बात ये थी कि मामा हमें ने कहा हुआ था शुरू से, मैं कहते जाओ पहले प्रे करोगे उसके बाद खाना मिलेगा। वाह, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोगों की रूटीन थी कि सुबह जब उठना है, मुँह हाथ धोना है, दुआ करके उसके बाद हमने नाश्ता वगैरह करना है। रूटीन थी, मतलब शुरू से खुदा के साथ एक लिंक था। और खुदावंद का बहुत शुक्र है कि खुदा ने हमें एक मसीही ख़ानदान में पैदा किया था। मेरे माँ बाप जो हैं वो अनपढ़ थे, बाइबल नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन वो खुदा से प्यार करने वाले थे, खुदा पर एतमाद करने वाले थे। मेरे पे जो फादर थे वो मेहनत मजदूरी करते थे, और उनके साथ उन्होंने एक कमिटमेंट की हुई थी खुदा के साथ कि मैं चाहे बाहर से 10 कमा के लाऊं, मैं चाहे बाहर से 20 कमा के लाऊं, जितना भी मैं कमाऊंगा मैं उसमें से तेरा हिस्सा डेली निकाल लूँगा। आमीन, आमीन। और मुझे इसलिए ये सारी बातें याद है क्योंकि वो जब आते थे बाहर से, रात को उनको काफ़ी देर भी अक्सर हो जाती थी वापसी पे, तो उन्होंने उनके चाहे 10 बने 20 बने उन्होंने मेरे हाथ में दे दिया और उन्होंने कहना बेटा ये रख दो, ये लहदा रख दें, ये खुदा का हिस्सा है। कुछ लोग मुखालफत करते हैं खुदा के हिस्से की। दाई हकीकी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो खुदा के असूल हैं, कानून है, जो उन पर चलता है वही बरकत पाएगा। और मामा को जब वो अपनी पे ला के देते थे उस वक़्त भी मामा ने उसको हाथ में लेना है। उनकी अभी तक ये रूटीन है कि भाई हैं वो कमा के लाते हैं, जो भी तनख्वाहें हैं उनकी उन्होंने ला के मामा के हाथ पे रखनी है, और उन्होंने पहले उस पर ब्लेसिंग चाहनी है, शुक्रगुजारी करनी है, और सबसे पहले खुदा का हिस्सा निकाल के तो उन्होंने सेपरेट कर देना है, उसके बाद उसको यूज़ करना है। तो मामा ने भी निकाल के दे देनी है कि बेटा ये रख दो। तो मेरे हाथ में जो क्या आती थी, इसलिए मेरा थोड़ा सा उससे लिंक थोड़ा सा ज़्यादा था, मैं समझती थी, और कि खुदा को देना है। और चूँकि हम कॉन्वेंट में रहते थे, हम कैथोलिक थे, लेकिन मेरे जो भाई हैं वो जाते थे चर्च में, दूसरे चर्च में जाते थे, तो उनको मैं देखती थी, उनको पाकरू का बपतिस्मा हुआ था। वो जब प्रे करते थे तो मेरे दिल में एक अजीब सी कशिश होती थी, और मैं भाई को कहती थी, भाई जब मैं दुआ करती हूँ और मेरा भी दिल करता है कि जैसे आप रूह में दुआ करते हो, आप गैर ज़ुबानें बोलते हो, मैं भी बोलूँ। तो भाई मेरे आंसू निकलते हैं दुआ में, और मुझे समझ नहीं आती कि क्यों निकलते हैं। तो भाई ने मुझे एक बात की, बाबर भाई हैं वो भी खिदमत में इस वक्त नारावाल में एज अ पास्टर काम भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखो अगर तुम्हारे आंसू निकलते हैं तो निकलने दो, खुदा का रूह तुम्हें छूता है और वो तुम्हारे दिल को जानता है कि तुम दिल से चाहती हो, तो तुम ऐसे ही दुआ जारी रखो, दिल से दुआ, खुदा तुम्हें रूहुल कुद्दस देगा। और मैं ऐसे ही दुआ करती थी, इस उम्मीद पे, इस खुदा से मांगती थी, एक तड़प थी अंदर, वो मुझे शौक़ था, मैं
ایک خدا سے کہ یہ خدا کا یہ ایک بڑا ایک انمول تحفہ ہے اور خدا یہ مجھے دے، میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح غیر زبان میں دعا کروں خدا سے۔ تو ایسے کرتے کرتے میرے کزن ہیں وہ آرمی میں ہوتے ہیں، ان کی طرف ہمارا جانا ہوا، تو انہوں نے رات کو میٹنگ رکھی تھی اپنے گھر میں یہ روح القدس کے لیے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ خدا کا روح ان کو ملے، وہ غیر زبان میں دعا کریں، وہ اس میٹنگ میں آئیں بیٹھیں۔ اور جب وہ سارے بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بیٹھیں، وہ دائرے میں بیٹھ جائیں، باقی سب جو ہیں ہم سائڈوں پہ کھڑے ہو کے پریئر کریں گے۔ ایک بہت زبردست خدا کے روح کا مسا تھا، وہاں حضوری تھی بہت زیادہ، تو میں بیٹھی نہیں وہاں پہ۔ میرے دل میں تھا پتہ نہیں اگر نہ ہوئی تو کتنی شرمندگی کی بات ہے، کہ پتہ نہیں اس کے اندر کوئی بات ہے، شاید اس وجہ سے خدا نے اس کو اپنا روح نہیں دیا، تو میں نہیں بیٹھی۔ لیکن بھائی لوگ جب دعا کر رہے تھے، میں کھڑی تھی، تو انہوں نے دعا کرنی شروع کی، انہوں نے سب کے سر پہ ہاتھ رکھنے دعا کر رہے ہیں، جب خدا کے روح نے رہنمائی کی کہ اب سب کے ہاتھ پہ سروں پہ رکھ کے ہاتھ تو دعا کرنا شروع کیے۔ ہم تقریباً 8 کہ 9 لوگ بیٹھے تھے پریئر کے لیے، کھڑی تھی، تو بھائی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے بھی دعا کی، تو انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ، تو میں بھی بیٹھی ہوں۔ پھر سب ہم دعا کر رہے تھے، اور دعا کرتے کرتے ہمارے جو الفاظ تھے وہ تبدیل ہو گئے۔ خدا کا ایک بہت زبردست مسا تھا، روح القدس نے گھیر لیا آپ کو۔ خداوند کا بڑا شکر ہے کہ بپتسمہ لینے سے پہلے خدا نے مجھے اپنے پاک روح سے بھرا، اور جب میں نے اپنے گھر میں فون کیا صبح کہ بھائی ایسے ایسے بات ہے، خداوند آپ مجھے کہتے تھے نا کہ پریئر کریں، تو میں نے دعا کی اور بھائی مجھے خدا نے اپنا پاک روح دیا ہے۔ میں ابھی بھی آپ کو بتا نہیں سکتی اس وقت میری فیلنگز کیا تھی۔ پریز دی لارڈ، ہیلیلویا۔ میں نے بھی رونا شروع کر دیا بھائی کو فون کر کے، بھائی مجھے پاک روح کا بپتسمہ ہو، اور بھائی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ بھائی کہتے ہیں میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے، ہم آ رہے ہیں۔ اور بھائی مٹھائی لے کر آئے اس جگہ پر، پھر ہم سب نے شکر گزاری کی، سب کو بانٹی پریئر میں، ہم بہت خوش تھے۔ پھر ایسے کرتے کرتے وقت گزرتا گیا، میٹرک میں نے کلیئر کیا، اس کے بعد میں نے سنڈے اسکول شروع کیا، یہ شروع خداوند کے ساتھ چلتے رہے، جتنا بھی جو سمجھ تھی اس وقت جیسے ایج کے حساب سے۔ تو میں نے سنڈے اسکول کی شروع کیا، تو میرے کزن ہیں، وہی ان کے بڑے بھائی تھے، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا خداوند کے کلام کی طرف کافی توجہ، تم بائبل کالج کیوں نہیں کر لیتی؟ تو اس طرح سے ان کے وسیلے سے پھر میں لاہور میں ایم انٹرنیشنل بائبل کالج میں گئی، وہاں سے میں نے بائبل کالج کیا بی ٹی ایچ کمپلیٹ کیا میں نے۔ تو اس کے بعد پھر جب میں واپس آئی ہوں، پھر واپس آ کر میں نے باقاعدہ طور پر وہاں پہ جو ایک مقامی پاسٹر صاحب تھے ان کے ساتھ مل کر تو باقاعدہ طور پہ خدمت شروع کی وہاں پہ۔ پریز دی لارڈ۔ ناظرین، یقیناً ہم بھی اب دیدہ ہوئے ہیں بہن کے ساتھ، کیونکہ اور میرا ایمان ہے آپ کو بھی روح القدس اس وقت زبردست طریقے سے چھو رہا ہے، اور جن کے اندر یہ تڑپ ہے کہ وہ روح القدس سے بھر جائیں، میں آج آپ سے کہوں گا کہ اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دے دیں، ایسی فیلوشپ میں جائیں جہاں خدا کی حضوریت، جہاں خدا کے لوگ ہیں، آپ کو ضرور روح القدس مل جائے گا۔ اور اگر ابھی تک آپ روح القدس نہیں پایا آپ نے، یا آپ نے سوچا نہیں، تبھی بھی آپ سوچیں کہ اگر روح القدس آپ کی زندگی میں ہو تو یہ زندگی کتنی بابرکت ہے، اور وہ گھرانے کتنے بابرکت ہیں جہاں روح میں دعا کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اس لیے ضرور اپنی تڑپ کو بڑھائیں۔ آج اس بہن کی تڑپ آپ نے دیکھی ہے، خداوند آپ کو برکت دے۔ تو ہم آگے چلیں گے، اور میں چاہوں گا ہم پاسٹر صاحب سے سوال کریں۔ پاسٹر صاحب، میرا اگلا سوال یہ ہے، کس طرح آپ ایک خادم ہوتے ہوئے، ایک شوہر ہوتے ہوئے، اور ایک باپ ہوتے ہوئے، ابھی آپ باپ بھی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باپ برکت گھرانے میں ایک شوہر کے کیا فرائض ہیں؟ پاسٹر جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ پاسبان ہونے کی حیثیت سے، کہ کئی دفعہ شاید بہت سے حوالے دینے سے بات نہیں بنتی، بات حوالے ہونے سے بنتی ہے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ کہ میں پاسبان ہوں، اور پاسبان ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ پاسبان کے لیے سب سے بڑی جنگ جو ہوتی ہے وہ اس کی ازدواجی زندگی ہوتی ہے،
اس کی خدمت کی بنیادیں اس کے اوپر ہوتی ہیں. یا تو وہ اپنی خدمت کو بلیس کر لے گا یا تو وہ تباہ کر لے گا. کئی دفعہ پاسبان وہ لوگوں کی نظر میں تو پاسبان ہوتا ہے، لیکن وہ فیملیز کی نظر میں وہ پاسبان نہیں ہوتا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ پاسبان جو ہے، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں ایک کپل کے بارے میں، ایک جوڑے کے بارے میں بتاتی ہے، اور خدا کا بندہ پطرس رسول کہتا ہے کہ وہ اسے خداوند کہتی تھی. اب میں ایک جگہ پہ موجود تھا تو مجھے بلایا گیا پاسبان ہونے کی حیثیت سے، تو یشوع ٹی وی کی بدولت ایک پیغام بھی ڈیلیور ہو جائے ببرکت. تو میں نے بہن کو یہ ریفرنس دیا کہ بہنا وہ تو کہ دیے کوئی خداوند والی خوبیاں ہیں نا. وہ لیڈی بول اٹھی. تو یہ بات واقعی ایک بڑی انکرج بات تھی. کئی دفعہ ہم جو ہیں وہ خادم ہونے کی حیثیت سے دیکھیں، ہمارے اندر وہ خوبیاں ہونی چاہیے، ہمارے اندر وہ رویہ ہونا چاہیے، ہمارے اندر وہ چیزیں ہونی چاہیے جو ہم سکھا رہے ہوتے ہیں. اور میری زندگی کے اندر سب سے پہلی جو جنگ تھی وہ میں ہمیشہ اپنی مسز سے بھی کہتا ہوں، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، ابھی بات ہو رہی تھی تو میں بتا رہا تھا کہ آپ میری مسز کو بائبل ہاتھ میں پکڑا دیں، میرے بارے میں پوچھے کہ پاسٹر عمران کیسا شخص ہے. کچھ چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں اپنانی ہوں گی. ببرکت گھرانہ جو ہے وہ کچھ اصولوں پر قائم ہوتا ہے، کچھ ویژنز پر قائم ہوتا ہے. اس کے لیے خدا کے قانون ہے، اور سب سے پہلا قانون میں سمجھتا ہوں کہ وہ گھرانہ کبھی ببرکت نہیں پاتا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں ازواج میں بندہ ہوں تو ہمیں جوڑنے والا خدا ہے. اگر ہم خدا کو بیچ میں نکال دیں گے ہم کبھی جڑے نہیں رہ سکتے. تو پہلی بات جو ہے میں سمجھتا ہوں، اور یہ بات ہر ایک کو سمجھنی چاہیے کہ خداوند نے ہمیں جوڑا ہے. اگر ہم یسوع کے ساتھ جڑے رہیں گے، کلام کے ساتھ جڑے رہیں گے، خدا باپ کے ساتھ جڑے رہیں گے، روح القدس کے ساتھ جڑے رہیں گے، تو ہم دنیا میں بھی جڑے رہیں گے. اگر ہم کلام کی عزت نہیں کریں گے، خدا باپ کی عزت نہیں کریں گے، روح القدس کو فالو نہیں کریں گے، خداوند یسوع کی باتوں کو فالو نہیں کریں گے، پھر ہم رسم و رواج میں پڑ جائیں گے، کمپرومائز کے اوپر زندگی آ جائے گی. اور پھر ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے کہ وہ بائبلی باتیں، وہ بائبلی اصول، وہ کلام کے اصول جو ہمیں فالو کرنے چاہیے. دوسری بات باپ ہونے کی حیثیت سے کہ جب شادی ہوئی تو یہ کوئی خداوند سے یہ کوئی حد نہیں کر دی تھی کہ خداوند اولاد دے گا تو شاید پھر ہی کامیاب ازدواج ہوگا، یا بچے ہوں گے تو کامیاب ازدواج ہوگا. یہ خدا کی برکت ہے، یہ خدا کی بلیسنگ ہے. اور ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے، باپ ہونے کی حیثیت سے خدا سے آرزو تھی کہ خدا یہ برکت دے. لیکن خداوند یہ کمٹمنٹ نہیں تھی کہ نہیں ہوں گے تو بیوی کو حقیر سمجھا جائے گا یا ازدواج کو حقیر سمجھا جائے گا. یہ خدا کی بلیسنگ تھی. اور یہ بھی نہیں تھا کہ بیٹیاں ہوں گی یا بیٹے ہوں گے، اس سے بالکل نہیں تھا. کیونکہ میں جانتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے، اور میں خداوند کی قدرت کو جانتا ہوں کہ خدا جو ہے وہ ہماری سوچ سے کہیں بڑھ کر کام کرنے والا. کیونکہ میری سوچ تھی، میری ویژن ہے کہ میری نسل جو ہے وہ میری خدمت کو لے کے آگے بڑھے، میرے ویژنز کو لے کے آگے بڑھے. تو کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بیٹے ہی ہوں گے تو وہی ویژنز لے کے بڑھیں گے. کیونکہ میں نے خداوند سے یہ بات کی کہ خداوند بیٹی ہو یا بیٹا ہو، وہ ایک رویا والا شخص ہو، آمین، پریز دی لارڈ، ایک ویژنز والا شخص ہو، ایک مشنری سوچ والا شخص ہو. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ جب ایک ویژن تھی، ایک ویژن کے لیے اصول تھے. شوہر ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داریاں تھیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کامیاب ازواج غیر ذمہ دار شخص کبھی زندگی میں نہیں گزار سکتا. ذمہ داری بہت ضروری ہے. اور پھر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ محبت، شادی کے یہ کوئی دل سے ساری چیزیں نہیں چلتی، ذمہ داریوں سے چیزیں بڑھتی ہیں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں محبت ضرور کرتا اپنی اولاد سے، لیکن میں اگر اپنی ذمہ داریوں میں ناکام ہو جاتا ہوں، اور خدا کا کلام بھی یہ کہتا ہے اگر خادم اپنے گھر کا بندوبست نہیں کر سکتا تو پھر اگلے الفاظ بڑے خطرناک ہیں. تو باپ ہونے کی حیثیت سے میں کہوں گا کہ ہمیں کچھ چیزیں طے کرنی پڑیں گی، شوہر اور بیوی کو مل کے. کامیاب ازدواج کے لیے بھی دونوں کو طے کرنی پڑیں گی، اور باپ ہونے کی حیثیت سے بھی طے کرنی پڑیں گی کہ ہم اپنی اولاد کو کیا ڈائریکشن دینے والے ہیں، کس سمت ہم ان کو لے کے جانے والے ہیں،
کیا ہماری ڈائریکشن ہے. اور پھر سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہی ہے باپ ہونے کی حیثیت سے، ایک باپ جو ہے وہ ہمیشہ خدا کے کلام کو فالو کرے، آمین، ہمیشہ خدا کے کلام کی باتوں پر عمل کرے. اور ہمیشہ، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، کیونکہ ہم کئی دفعہ آسمانی باپ کے نافرمان ہوتے ہیں اور اپنے بچوں سے فرما برداری کا تقاضا کرتے ہیں. آسمانی باپ کے نافرمان ہوتے ہیں اپنے بچوں سے. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، ایک کوٹیشن میں نے اپنی ڈائری پہ لکھی ہے، فرما بیدار ماں باپ، فرما بیدار اولاد. کہ ماں باپ خدا کے تابع ہوگا تو اولاد آپ کے تابع ہوگی. اور یرمیہ کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ خدا نے کہا، اور یہ آیت نے مجھے شادی سے پہلے ابھارا، کہ خدا نے کہا میرے لوگوں کی یہ حالت ہے کہ ان کی بیویاں ان پر ظلم کرتے ہیں، ان کے بچے ان پر ہاتھ اٹھاتے ہیں. لوگ خدا سے دور ہوئے، اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ خاندانوں کے اندر. اور یہ اس ورس کے بعد میں نے اپنے آپ کو ازواج کے بارے میں جب سوچا اور خداوند نے جب کیا، تو یہ ایک ورس سامنے تھی کہ خداوند اگر تیرے ساتھ وفادار رہیں گے تو اولاد بھی فرما بیدار رہے گی اور اپنے گھر میں بھی عزت ہوگی. آمین. بہت خوبصورت باتیں ناظرین آپ نے سنی، اور میرا ایمان ان سے آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے. یہ ایمان افروز باتیں ہیں. اور جب ہم خدا کے فرمان بردار رہیں گے، میاں بیوی خدا باپ کے، آسمانی باپ کے فرمان بردار ہیں، باپ بیٹے روح القدس کے فرمان بردار ہیں، تو پھر آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ کی فرمان بردار رہے گی، اور برکتیں آپ کی زندگی سے کبھی ختم نہیں ہوں گی. اور اسی طرح جب ایک باپ ہوتے ہوئے، ایک شوہر ہوتے ہوئے آپ اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں تو پھر گھرانے بابرکت بن جاتے ہیں. تو میں چاہوں گا آج اپنی بہن سے اگلا سوال کریں گے. سسٹر جی، آپ کیا پیغام دیں گی بہنوں کو، اور ساتھ یہ بھی کہ کوئی ایسا واقعہ جس میں آپ نے خداوند کو اپنے بہت قریب پایا؟ تھینک یو بھائی. میں سب سے پہلے تو ایک خدا کی خادمہ ہوتے ہوئے بھی، اور ایک بیوی ہوتے ہوئے، ایک ماں ہوتے ہوئے اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ ایک ازدواجی لائف کو کامیاب گزارنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ نہ صرف وہ کامیاب ہو بلکہ بابرکت بھی ہو، تو ہمارے جو ماں باپ ہیں، آپ ان کی لائف کو دیکھیں، اور اس کے بعد آپ کی اپنی ازدواجی لائف ہے اس کو دیکھیں. آپ کے آس پاس بہت سے لوگ ہیں، ان کی ازدواجی لائف کو دیکھیں، اور اس میں سے پازیٹیو چیزوں کو دیکھیں کہ کون سی ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے ان کے اندر پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، اب میں پہلے یہ بتاؤں گی کہ کامیاب ازدواجی لائف، ہم دونوں کی شادی کے بعد ہم نے ایک چیز ڈیسائیڈ کی تھی کہ ہمارے درمیان کبھی بھی اگر کوئی، کیونکہ میاں بیوی ہے تو ایک عام کہاوت ہے کہ برتن آپس میں ٹکرا ہی جاتے ہیں. جی بالکل ٹھیک. تو بہت سی باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ ایک آپ بالکل ایک نئے انسان کے ساتھ ہو اور دونوں کی عادات جو ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، سوچ فرق ہے، آپ کے کہہ سکتے ہیں کہ مطلب بالکل آپ کا لیونگ سٹائل جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. ایک نئی لائف آپ نے سٹارٹ کیا تو ایک دم سے ایک جیسا ہو جانا، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر لینا تھوڑا ٹف ہوتا ہے، تو سٹارٹنگ میں تھوڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ چیز ڈیسائیڈ کی تھی کہ اگر کبھی بھی ہمارے درمیان کوئی ایسی بات ہوتی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو سب سے امپورٹنٹ بات، نہ تو تمہاری فیملی میں سے کوئی بھی تیسرا بندہ بیچ میں آ کے ہمارے نہیں بولے گا، اور نہ میری فیملی میں سے کوئی بندہ بولے گا، کیونکہ جہاں پہ تیسرا بندہ بیچ میں آتا ہے وہاں پہ لڑائی بڑھ جاتی ہے. تو ہم نے کبھی بھی کچھ بھی ہوا ہے ہم نے خود سالو کیا ہے، کبھی بھی کوشش نہیں کی ہے کہ کوئی تیسرا بندہ بیچ میں آئے، کیونکہ جب آپ تیسرے بندے کو جگہ دو گے تو ایٹومیٹکلی وہ ایک کی فیور کرے گا، ایک کے اپوزٹ جائے گا، تو آپ مزید وہ معاملہ جو ہے وہ خراب ہوں گے. دوسری بات، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا شوہر جو ہے، کیونکہ میں بہنوں سے مخاطب ہوں، بیٹیوں سے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر جو ہے وہ آپ کی کیئر کرے، گھر کو توجہ دے، بچوں کو توجہ دے، تو آپ کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلی بات تو شکایتی نہیں ہونا چاہیے.
شکر گزاری کرنی چاہیے آپ کو ہر چیز کے لیے. جتنا بھی خدا نے آپ کو دیا ہے, جب آپ تھوڑے میں شکر گزاری کریں گے, خدا آپ کو دے گا, ہر چیز دے گا. کیونکہ بائبل میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل جہاں جہاں پر بھی بڑبڑائے ہیں, کڑکڑائے ہیں, انہوں نے سزا پائی ہے. اور کلیسیا کو چونکہ ایک دلہن بھی کہا گیا ہے, اور خدا چاہتا ہے کہ اس کی کلیسیا جو ہے اس کی وفادار ہو. تو ایک شوہر جو ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ اس کی وفادار ہو, اس کی تابع دار ہو. تو میں نے اپنی لائف میں سیکھا ہے کہ جہاں تک ہو سکے آپ اپنے شوہر کی تابع داری کریں. کیونکہ جب آپ کا شوہر کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ کرنا ہے, ایسے کر لو, یہ کر لو, تو بجائے یہ کہ آپ کہ نہیں میں نے یہ نہیں کرنا, آپ جب مان لو گے تو لڑائی کی وجہ ہی پیدا نہیں ہوتی ہے. کیونکہ میں نے بتایا کہ میں نے اپنی لائف سے سیکھا ہے. جو پاسٹر صاحب ہیں وہ تھوڑا سا غصے والے ہیں, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر وہ غصے والے ہیں میں بھی غصہ کروں گی تو مناسب نہیں. اگر ایک بندے کو غصہ آ رہا ہے تو بیوی کے لیے اسپیشلی میں کہوں, کیونکہ شوہر آپ بھی بھائی ہیں, شوہر ہیں ایک, تو آپ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ شوہر بہت کم کمپرومائز کرتے ہیں. اور عورت اگر چاہتی ہے کہ وہ اپنے گھر کو کامیاب کرے تو اس سے سب سے زیادہ سیکریفائز کرنے والی بننا پڑے گا. یہاں ناظرین میں ایک بات بتانا چاہوں گا, چونکہ ہم اس ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں پر مین ڈومینیٹڈ معاشرہ ہے, اور یہ ہماری سسٹر بڑی خوبصورت ریئلٹی بیسڈ باتیں کر رہی ہیں. تو ناظرین اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا آپ اس کو پوزیٹیولی دیکھیں. اس بات کو کس طرح سے, یہ نہیں کہ کوئی ایک شخص, اور انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات کہی ہے, کبھی کبھی مرد جو ہے وہ انا پرست زیادہ ہے یا جذباتی ہے, یا کچھ فیصلے جو ہیں وہ لیڈر ہوتے ہوئے اس نے کرنے ہوتے ہیں, تو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر آپ ایک لیڈر کی بیوی ہیں تو پھر آپ کو سمجھنا ہے اور کہ کس طرح سے آپ نے حالات کو مینج کرنا ہے. یہ بہت بابرکت بات ہے, اور جن خواتین کے درمیان وہ لیڈرز کی بیویاں ہیں ان کے درمیان یہ بات ہے, وہ اپنے شوہر کو پھر مینج بھی کرتی ہیں. اور پھر وہی لیڈر جو ہیں جب کامیاب لیڈر ہوتے ہیں تو وہ اقرار کرتے ہیں کہ جیسے چائنیز کہاوت ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا ہاتھ ہے. تو یہ بڑی خاص بات ہے. اگر آج لیڈرز جو ہیں روحانی لیڈرز بھی کامیاب ہیں تو اس کے پیچھے ایک برداشت کرنے والی, ایک محبت کرنے والی عورت کا ہاتھ ہے جو اس کے ساتھ ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا ہمیں یہ سیکھنا ہے, اور بڑی خوبصورت بات سسٹر نے بتائی کہ ہمیں برداشت کرنا ہے, مینج کرنا ہے. تو میں یہ سسٹر جی پوچھوں گا, جب کبھی غصہ ناراضگی ہو جاتی ہے, ایک نیچرل بات ہے, سب کے ساتھ ہوتا ہے, تو کون مناتا, آپ مناتی ہیں یا پاس سب مناتے ہیں؟ ویسے زیادہ ہماری اگر کبھی ہوتی ہے تو میں چپ کر کے سن لیتی ہوں, تو پھر بعد میں یہ مناتے ہیں؟ نہیں, ان کا غصہ 2-3 منٹ کا ہوتا ہے بس. اچھا, 2-3 منٹ کے بعد نارمل ہو جاتے ہیں, ضرورت نہیں پڑتی ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا, ایسے وہ لیڈرشپ کوالٹی ہے نا. جی, تو وہ اس کیونکہ میں کہنا کیونکہ جو ایک لیڈر ہے گھر کا, ایک پاسبان ہے, اس نے بہت سے حالات کو دیکھنا ہوتا ہے, بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. ہم صرف اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اپنے گھر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ میں خدمت میں ہو کر بھی خدمت میں نہیں ہوں, کیونکہ میں اپنے گھر کو زیادہ دیکھتی ہوں. بالکل. تو اور لیڈر کو سارے لوگوں کو مینج کرنا ہوتا ہے, دیکھنا ہوتا ہے. تو اس انہوں نے بہت سی چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے. بعض اوقات ہمیں کچھ فیصلے نہیں بھی سمجھ آتے, لیکن میری آج تک کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کے کسی بھی فیصلے کو جو ہے میں آنکھیں بند کر کے آمین کروں. کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ ان کو ہماری فکر ہے, میری فکر ہے, بچوں کی فکر ہے, گھر کی فکر ہے. تو وہ کبھی بھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جو ہمارے لیے غلط ہو. آمین. اور چونکہ آپ برداشت کرتی ہیں, آپ دعا کرنے والی ہیں, اسی لیے دیکھیں آج تک خدا نے ان کی خدمت کو پھلدار کیا, یا آپ کی دعاؤں سے ہے, اور ان کو ایک کامیاب لیڈر کے طور پر خدا نے آج تک رکھا ہے. اور آگے میرا ایمان ہے, میری دعا ہے آپ ایک بابرکت گھرانے کے طور پر اور کامیاب ہوں, اور وہ اپنی خدمت میں اور خدا ان کو پھل دینے والا. میں ایک اور بات بہنوں سے کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ جس طرح سے اپنے شوہر کو دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ محبت کرنے والا ہو, کیئر کرنے والا ہو, آپ کی بات سننے والا ہو, تو سب سے پہلے آپ کو خود ویسا بننا پڑے گا.
کیونکہ اگر آپ خود کسی چیز کو برداشت نہیں کرتے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ کسی چیز کو برداشت کرے. جی بہنوں، سچی سچی باتیں سسٹر کر رہی ہیں، ابھی آپ نے اس پر غور کرنا ہے. جی سسٹر جی. تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ شوہر آپ کو ویسا لگے، جیسے مطلب آپ چاہتے ہو کہ آپ کو وقت دے، آپ کی سنے، آپ کی کیئر کرے، بچوں کی کیئر کرے، تو مطلب ڈانٹے نہیں، چھوٹی موٹی بات ہو جاتی ہے تو وہ صبر کے ساتھ کام لے رہے، لیکن ڈانٹنا بھی پڑتا ہے، بہت ساری جگہوں پہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں پیار کے ساتھ چلتی ہیں اور کچھ کے لیے تھوڑا سا اسٹرکٹلی ہونا پڑتا ہے. جیسے ہم نے بچوں کی تربیت کے لیے ہمیں اسٹرکٹلی ہونا پڑتا ہے، ہمیں انہیں ڈانٹنا پڑتا ہے، پیار سے بھی سمجھانا پڑتا ہے. تو شوہر ہوتے ہوئے چونکہ انہوں نے پورا نظام چلانا ہے تو بہت سی باتوں پہ غصہ بھی آتا ہے، جیسے ہمیں غصہ آتا ہے بہت سی باتوں پہ اپنے بچوں پہ، تو ظاہری بات ہے انہوں نے بہت سی چیزیں دیکھنی ہے، غصہ بھی آتا ہے، لیکن انہوں نے ہمیشہ 2 منٹ کے لیے غصہ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ نارمل ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ مناتے ہیں، میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا. اور کوئی گفٹ بھی لے کے دیتے ہیں کہ نہیں؟ آئندہ گفٹ لے کر دینا پاسٹر عمران، ٹھیک ہے؟ اوکے جی. نہیں ان کا یہ آپ اس پروگرام کی وجہ سے گفٹ آپ پر ڈیو ہو گیا. اس کو بار بار نہ چلائیے تاکہ یاد رہے. نہیں ناظرین، ہم چلائیں گے. اور میں سارے شوہروں سے کہوں گا، میں بھی اکثر جب کبھی لاپرواہی کرتا ہوں اس معاملے میں، پھر میں اس کو ریوائیو کرتا ہوں، یاد کرتا ہوں، نہیں مجھے اپنے بدن جیسی محبت رکھنی ہے اپنی بیوی سے، اور اس کو گفٹ لے کر دینا، اس کو اپریشیٹ کرنا ہے، اس کی تعریف بھی کرنی ہے ان کاموں میں جہاں وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے. تو یہ سارا زندگی کا حصہ ہے اور ہمیں لیڈرز کو یہ کرنا ہے. اور جب آپ ایسا کریں گے پاسٹر عمران اور باقی لیڈرز بھی سنیں تو ان کے گھرانے اور بابرکت ہو جائیں گے، کیونکہ یہ گھرانہ بابرکت گھرانہ، اور سچی سچی باتیں ہم کرتے ہیں کیونکہ خدا کے سچے کلام کو لے کر ہم چلتے ہیں. آمین. تو عام اگر کوئی اور سیکولر لوگ بیٹھے ہوتے، روحانی لوگ یہ نہ ہوتے، تو پھر وہ سپرفیشل باتیں کرتے، سطحی باتیں کرتے اور سچی باتیں نہ کرتے، وہ ایسی باتیں کرتے بس ٹھیک ہے ایسے ہونا چاہیے ایسے لیکن یہ سچائی ہے جو ہماری بہن اور ہم سب مل کر پاسٹر عمران اور میں آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ گھرانوں کو بابرکت بنائیں. اس طرح جو غلطیاں دوسرے کر رہے ہیں وہ ہمیں نہیں کرنی، اور جن غلطیوں سے خاندان ٹوٹتے ہیں، عدم برداشت کی غلطی، جیسے ابھی بہن جو بات کر رہی ہے وہ عدم برداشت کی غلطی ہے. عورتیں برداشت نہیں کرتی، کبھی کبھی وقت کو سمجھتی نہیں ہیں، انڈرسٹینڈ نہیں کرنے پاتی، یا مرد نہیں کہیں انڈرسٹینڈ کرتے عورتوں کو، اور وہ گھرانے پرابلمز کا باعث بن جاتا ہے. اور خاص طور پر بہن نے ایک بات کہی ہے، پاسٹر عمران آپ بھی متفق ہوں گے، سسٹر نے یہ جو بات کہی ہے کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ گھرانے میاں بیوی کا آپس میں کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہوتا. میں نے چکوال میں ایک فیملی کی صلح کروائی اور وہ ان کا آپس میں کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں تھا، لیکن جب پنچایت میں معاملہ چلا گیا تو پنچایت میں بیٹھے بیٹھے ایسی باتیں نکل آئیں جن سے میاں بیوی کو پتہ نہیں وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی طلاق کروا دی انہوں نے. پنچایت اس طرح کرتی ہے. پھر میں نے صلح کروا کے، دعائیں کر کے، صلح کروا کے اس بیٹی کو واپس گھر بھیجا، اور اس وقت اس کی اولاد بھی نہیں تھی، دعائیں ہوئی، اس کے بعد اس کو خدا نے اولاد بھی دی. تو یہ بابرکت باتیں ہیں. میں کہوں گا یہ بہن ہماری جو بات کر رہی ہیں یہ بڑی ویلیویبل ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر میاں بیوی کا معاملہ ہے اسے خود سالو کریں. یہاں پر میں ایک اور بھی بات کہوں گا، پنجابی میں کہوں گا تاکہ ہم سارے پنجابی سمجھنے والے بھی سمجھ جائیں، اردو والے بھی سمجھتے ہیں. اس نے کہا پہلے میں بولنا سا تے وہ سن دی سی، پہلو میں بولنا سا تے وہ سن دی سی، پھر وہ بول دی سی جدوں تے ادوں میں سننا سا، ہن اسی دونوں بولنے ہاں تے محلے والے سن دینے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بولیں اور پھر محلے والے سنیں اور پھر وہ آ جائیں بیچ میں. نہیں، اگر آپ کا کوئی معاملہ ہے، بہن نے بڑی حکمت کی باتیں کی ہیں، اسے عدم برداشت سے آپس میں بیٹھ کر سالو کریں. اور خدا جب آپ اس طرح کریں گے تو آپ کی رہنمائی کرے گا، روح القدس آپ کی رہنمائی کرے گا، اور روحانی ہوتے ہوئے، خدا کے لوگ ہوتے ہوئے تو ہم پر اور ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. تو بہن جی ابھی آپ واقعہ کوئی ایسا بتائیں گے جس میں آپ نے خدا کو بہت قریب سے دیکھا؟ ویسے تو ہر روز ہی خدا ہمارے لیے معجزے کرتا ہے، ہر روز ہر چیز میں خدا ہمارے لیے معجزہ کرتا ہے. لیکن ایک جو میری زندگی کا ایک میں کہتی ہوں سب سے بڑا معجزہ ہے میرے لیے،
اکثر کلیسیا کے بچے مجھے کہتے ہیں کہ باجی آپ چلتا پھرتا معجزہ ہو خدا کا. میری شادی کے تقریباً 4 کہ 5 مہینے کے بعد یہ پرابلم ہوئی. میری آنکھ جو ہے یہ پھٹ گئی تھی اور آئی کے اندر کچھ بھی، ایون کورنیا جو تھا وہ بھی لیکوڈ بن کے بہہ گیا تھا، کچھ بھی اندر باقی نہیں رہا تھا. تو میں اس وقت اپنے گھر گئی تھی، پاسٹر صاحب بھی میرے ساتھ ہی تھے، لیکن یہ مجھے چھوڑ کے واپس آ گئے کیونکہ مجھے چیک اپ کروانا تھا. تو جب یہ صبح یہ پرابلم ہوئی ہے تو گھر والوں نے فون کیا ان کو اور انہوں نے کہا میں آ رہا ہوں، اور یہ وہاں پہ گئے ہیں. اور اتنے سارے پریشان تھے. میری ماما نے جب دیکھا کہ صبح اٹھی ہے، آئی ہے باہر اور اندر واپس چلے گئی ہے، اور اس کو تو عادت ہے صبح چائے پینے کی، تو یہ میرے پاس کیوں نہیں آئی چائے لینے کچن میں. تو ماما کچن میں کمرے میں گئے، کہتے ہیں تم آئی نہیں چائے لینے کے لیے. تو میں نے کہا ماما میرے نا سر میں بہت درد ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، پانی بہت نکل رہا آنکھ میں سے. تو ماما ایک دم ہم کہتے ہیں آپ دیکھنے دو مجھے. اور جب میری ماما نے دیکھا تو وہ ایک بہت بڑا اندر گڈھا بن چکا تھا، اندر کچھ تھا ہی نہیں. تو ماما میری نے تو بس رونا شروع کر دیا زور سے. میری چھوٹی سسٹر تھی وہ بھی آ گئیں، پاپا بھائی تھے گھر میں، سب نے رونا شروع کر دیا زور سے کہ یہ کیا ہو گیا. یہی کہہ کے کہ ابھی تو کچھ دن ہوئے ہماری بہن کی شادی کو بھی اس نے دیکھا کیا، یہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ. تو بہت زیادہ ٹینشن تھی. ہاسپٹل گئے ہم لوگ، ان کو فون کیا یہ آئے ہیں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ کیوں پریشان ہو، کچھ نہیں ہوتا ہے، سب بہتر ہو جائے گا، پریشان نہیں ہونا، رونا نہیں ہے. تو ایک ڈسٹربن تھی کیونکہ اس کی وجہ سے میری طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی اور میں رو بھی نہیں پا رہی تھی کیونکہ ایسا پرابلم تھا کہ میں روتی تو مزید انفیکشن ہو سکتا تھا، اور مجھے کوئی رونے بھی نہیں دے رہا تھا. ہم ہاسپٹل گئے، وہاں سے ہمیں لاہور کے لیے انہوں نے ایک ہاسپٹل کا نام بتایا. وہ ڈاکٹر جو تھے انہوں نے ایک دوسرے ڈاکٹر کا نمبر دیا. انہوں نے کہا وہاں جائیں آپ ان کو چیک کروائیں تو وہ نا آپریٹ کریں گے، تو آپ ادھر چلے جائیں. تو ایسے کرتے کرتے سارا دن گزر گیا. انہوں نے میرے فیملی نے ایمبولنس کروائی، ہم لوگ ہاسپٹل چلے گئے لاہور میں. اور آپ یقین مانیں ہم 4-5 ہاسپٹلز میں، کافی ہاسپٹلز میں پھر کوئی یہ کیس لینے کوئی تیار نہیں تھا. کہہ رہے تھے اتنا سیریس کیس ہے کہ آپ کا پیشنٹ جو ہے وہ تو ایکسپائر ہو جائے گا، ٹیبل پر ہی ایکسپائر. کی وجہ سے ایسا ہو گیا؟ نہیں، بی پی ہائی نہیں. میں ایکچولی شادی سے پہلے ہی میری آنکھ میں نا ریڈنس ہو گئی تھی، اور یہ ایکچولی شروع سے بہت پہلے سے یہ میرے ساتھ ایک پرابلم تھی. 1 سال چھوڑ کے 1 سال میری آئی کے اوپر ایک وائرس ہے وہ اٹیک کرتا تھا. تو اس طرح سے ایسے یہ چلتا جا رہا تھا. تو منگنی کے بعد میرے ساتھ یہ ہوا کہ میری آنکھ میں نا ریڈنس ہو گئی، اور جو دوائی لے کر ڈالی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی کیونکہ جیسے ابھی ہمارے 2 نمبر ڈاکٹرز بھی ہیں، ہاں جی، تو وہ زخم بن گیا تھا آئی کے اندر. تو میں چونکہ ادھر ایک پھر یہ اسپیشلسٹ تھے ان کے پاس سے میں میڈیسن لے رہی تھی، تو میں چیک اپ کے لیے وہاں پہ واپس گئی تھی ان کے پاس. تو اس میں بھی ایک ہے کہ ابلیس نے بہت کوشش کی تھی ہماری شادی نہ ہو. شادی سے پہلے یہ پرابلم اتنی زیادہ وہ ریڈنس ہو گئی، سویلنگ اور بہت پرابلم کہ ڈاکٹر نے بھی کہا کہ آپ نہ آگے کر دو شادی. بہت تو انہوں نے بھی کہا، کہتے ہیں نہیں اگر ابھی نہیں تو پھر وہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ان کو بھی گھر میں بہت ساری پرابلمس کو فیس کرنا پڑ رہا تھا، مخالفت کو فیس کرنا پڑ رہا تھا جو بھی تھا. تو پھر کرتے کرتے ہم لوگ ہاسپٹلس گئے، بہت زیادہ جو ہاسپٹلس میں گئے. انہوں نے کہا کہ آپ کا پیشنٹ اتنا سیریس ہے کہ یہ تو ٹیبل پر ایکسپائر ہو جائے گا، ہم نہیں لے سکتے. پھر ہم لوگ جناح ہاسپٹل گئے. تو عید کے دن تھے، یہ ہمارے مسلم بھائیان کی عید تھی، بڑی عید. ہم وہاں پہ گئے تو سارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی چھٹی پہ تھے، اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز تو چھٹی پہ ہیں تو جو روٹین کے جو وارڈز کے پیشنٹس ہیں ان کو بس چیک کر رہے ہیں. ہم وہاں سے بھی بہت پریشان تھے کہ اب کیا کریں. ماما میری رو رہی تھی مسلسل کہ پتہ نہیں کیا بنے گا اب. تو وہ جو پرچیاں بنا کے دے رہا تھا نا، ایک بھائی وہاں بیٹھے باہر کھلی جگہ پہ بیٹھ کے وہ بنا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر زاہد، وہ آئے ہوئے ہیں اپنے کسی پیشنٹ کو چیک کرنے کے لیے، تو آپ نا ان کو چیک کروا لیں، ہو سکتا ہے وہ چیک کر لیں. تو ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے، ہمیں پرچی بنا دیں. پرچی بنوائی، ہم لوگ ان کے آفس میں گئے، انہوں نے چیک کیا. تو
انہوں نے کہا آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ بیٹھے چیک اپ کرتے ہیں آ کے. ہم وہاں پہ بیٹھ گئے, انہوں نے آ کے چیک کیا تو انہوں نے لائٹ وغیرہ دکھائی مجھے. میں نے کہا ہاں مجھے لائٹ نظر آ رہی ہے نا. تو وہ اتنا حیران تھے, انہوں نے ان کو بلایا اندر, کہتے ہیں یار اب کی مسز کے آئی میں کوئی چیز بھی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, ایون کورنیا تک بہہ گیا سارا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو لائٹ کیسے نظر آ رہی ہے. 99% فیل, ختم ہو گیا سارا کچھ, لیکن صرف 1% چانس ہے. اس ایک چانس پہ میں رسک لینے کے لیے تیار ہوں, میں آپریٹ کروں گا ان کو. تو انہوں نے ایڈمٹ کر لیا ہاسپٹل میں, ٹریٹمنٹ شروع کروا دیا. اس کے دوران ایک اور ہاسپٹل ہے, میری بڑی سسٹر جو کہ ہاسپٹل میں ادھر لاہور میں شادی ہوئی ہے, انہوں نے ایک ہاسپٹل چیک کیا, وہاں پہ وہ آئیز ڈونیٹ ہو کے آتی ہیں, وہ ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں, وہ سارا کچھ. ہم وہاں پہ گئے چیک اپ کروانے کے لیے اسی دوران, تو انہوں نے بھی کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے, آپ کا پیشنٹ ایکسپائر ہو جائے گا, ہم نہیں لے سکتے. تو پھر ہم لوگ واپس آئے, تو ایک دن انہوں نے ہمیں رکھا, اس سے اگلے دن ٹریٹمنٹ تھا. تو میری فیملی تقریباً ساری وہاں پہ چلی گئی ہوئی تھی, اور لاہور میں وہ سارے جو ہے وہ بھی کر رہے تھے, پریئر کر رہے تھے, باہر لان میں بیٹھ کے, دائرے میں بیٹھ کے بنا پریئر کر رہے تھے. تو پاسٹر صاحب بھی پریئر کر رہے تھے. انہوں نے مجھے ایک بات کی, کہتے ہیں تم نے پریشان نہیں ہونا, یہ تو پتھر کی آنکھ کہہ رہے ہیں نا, دونوں آنکھیں چلی جائیں پھر بھی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں نا, میں تمہاری آنکھیں بنوں گا, مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں. بس جو ایک خاص بات ہے وہ یہی ہونی چاہیے کہ وفاداری. تو اس وقت جہاں میں ایڈمٹ تھی وہاں پہ ایک اور لڑکی تھی, اس کے ساتھ بھی سیم یہی پرابلم تھی, اور اس کے سسرال میں سے کوئی بندہ نہیں آیا, ایون اس کا ہسبینڈ بھی نہیں تھا اس کے ساتھ, اور وہ عورت رو رہی تھی اتنا کہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو صبح ہونے سے پہلے جس دن آپریشن تھا, صبح میری ماما کیونکہ ساری رات بیٹھ کے روتی رہی, پرے کرتی رہی. اسٹاف والوں نے کہا کہ کیا ہوا آپ کی ماما کو نا, کیوں رو رہی ہیں؟ میں نے کہا وہ رو نہیں رہی ہیں, وہ پرے کر رہی ہیں. تو کہتے اچھا. تو تھوڑی دیر بعد میں گئی فریش ہونے کے لیے, واپس آئی تو ماما کہتے کس کے ساتھ گئے تھے نا. تو میں نے کہا کسی کے ساتھ نہیں گئی تھی, میں تو اکیلی گئی تھی. ماما کہتے نہیں تمہارے ساتھ کوئی تھا, میں نے دیکھا, اس نے مجھے مڑ کے کہا تم کیوں رو رہی ہو, چپ ہو جاؤ, اس کو تو میں نے ٹھیک کر دیا, یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے, ایسے کچھ نہیں ہوا ہے. تو میری ماما نے اسی وقت سے رونا بند کر دیا, کہتے ہیں مجھے خدا نے جواب دے دیا. ہم لوگ جب گئے ہیں اندر آپریشن تھیٹر کے, تو سارا کچھ انہوں نے منگوا لیا تھا, پتھر کی آنکھ منگوا لی, جتنی بھی میڈیسنس چاہیے تھی اس میں سارا کچھ انہوں نے منگوا لیا تھا. تو آپریشن سے پہلے ڈاکٹر آئے میرے پاس, انہوں نے مجھے نا کہا کہ بیٹا آپ کو پتہ ہے آپ کی آئی اب ٹھیک ہو جائے گی یہی والی. تو میں نے کہا وہ کیسے ہے نا. تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کورنیا کا ان کو پتہ ہے کہ کیا, کیونکہ موسٹلی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ان چیزوں. انہوں نے کہا بیٹا ایک بلیک کلر کی نا چھوٹی سی تھیلی ہوتی ہے آنکھ کے اندر, وہ میں نے پتہ کروائی تھی, اور آپ لکی سمجھ لو اپنے آپ کو کہ وہ مل گئی ہے, تو اب آپ کی یہی آنکھ ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے. تو میں بھی سارا وقت یہ پریئر کر رہی تھی کہ خداوند دیکھو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر نہیں بھی ہے تو, لیکن دیکھنا یہ نہ لوگ کہیں کہ یہ گناہ کیا تھا انہوں نے, شاید کوئی ایسی بات, کیونکہ ہم خدمت میں ہیں, اور تیرے نام کی تکفیر نہ ہو. میری اس بات کی وجہ سے تیرے نام کو جلال ہی ملنا چاہیے, چاہے پتھر کی آنکھ لگ کے ہو, چاہے بالکل ریموو کر کے ہو, جیسے بھی ہو, چاہے اسی کو بحال کر, ہم صرف تیرے نام کے جلال کے لیے جو بھی ہیں, میری زندگی میں جو کچھ بھی ہے صرف تیرے لیے ہے. تو یہی صرف ایک, اور پاسٹر عبید صاحب کا ایک گیت ان دنوں بہت زیادہ ہٹ تھا, چاہے کیسا بھی ہو مسئلہ تیرا, وہ میرے ذہن میں بار بار آ رہا تھا. میں نے کہا خداوند میرے ذہن میں یہی ہے, ایک چیز ہے, اور میں نے یہی تیرے سامنے رکھی ہے, مجھے کچھ نہیں چاہیے, چاہے تیری مرضی, میں نے تجھ پہ ڈیپینڈ کیا, تیری مرضی ہے تو اسے ریموو کروا دے, تیری مرضی ہے تو مجھے بحال کر دے, صرف تیرے نام کی تکفیر نہ ہو. کسی کو یہ نہ ہو یار یہ اچھے خادمہ خدا نے ان کے ساتھ کیا کر دیا, کیونکہ ہمارے ہاں ایک دستور ہے, لوگ یہ نہیں دیکھتے کوئی مشکل آ جائے تو لوگ الزام تراشی کرتے ہیں خادموں کہ پر. بیماری کا آنا ایک نیچرل بات ہے, کسی پہ بھی آ سکتی ہے, لیکن پاسٹر صاحب ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ بندہ بیماری میں مر جائے, گناہ میں نہیں مرنا چاہیے. تو اس چیز کو لوگ ہمیشہ جو ہے نا وہ نظر انداز کر دیتے. تو میں نے خدا سے یہ کہ میں نے کہا خداوند تیرے نام کی تکفیر نہیں ہونی چاہیے,
تو جب وہ مجھے اندر لے کے گئے، بہت لمبی لسٹ تھی ان کی، تو چونکہ انہوں نے مجھے بے ہوش کرنا تھا، انستھیزیا دینا تھا، لیکن لسٹ لمبی ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا بیٹا یہ دیکھو آپ ادھر بہت سارے لوگ ہیں، تو اگر آپ ہمیں پرمیشن دو تو ہم لوکل میں آپ کا آپریٹ کر دیں۔ تو میں نے کہا نہیں مجھے نہیں کروانا، لوکل میں اس سے بہت درد ہوتی ہے، میں نہیں کروا سکتی۔ انہوں نے کہا بیٹا دیکھو آپ کو ہم پہلے انستھیزیا دیں گے، پھر ہم ویٹ کریں گے آپ کے بے ہوش ہونے کا، پھر ہم آپریٹ کریں گے، پھر ہم ویٹ کریں گے آپ کے ہوش میں آنے کا۔ تو دیکھو اتنے بزرگ لوگ کروا رہے ہیں۔ تو میں لیٹی ہوئی تھی تو وہ میرے ساتھ یہ بات کر رہے تھے، جو اس کی لائٹس تھی نا اوپر، ان کے اندر مجھے جیزس نظر آنے شروع، اور انہوں نے مجھے ایسے ہاتھ میری طرف کیا اور انہوں نے مجھے بہت ہمت دی کہ میں تیرے ساتھ ہوں، کیوں پریشان ہے۔ تو میں نے ڈاکٹر کو کہا، میں خداوند کو کہا جب تو میرے ساتھ ہے نا تو پھر مجھے جیسے مرضی کر لے، مجھے کوئی پریشان۔ پھر میں نے ڈاکٹر کو کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کر لیں، اور انہوں نے آپریٹ کرنا شروع کیا، اور میری نظریں جو ہے مسلسل جیزس پہ تھی، اور وہ سارا ٹائم میرے سامنے تھے کھڑے۔ اور جب انہوں نے کمپلیٹ کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا مبارک ہو، آپ کی اسی آنکھ کو خدا نے بحال کر دیا ہے۔ اور انہوں نے مجھے اٹھا کے بٹھایا، اور وہ جو پتھر کی آنکھ تھی انہوں نے وہ پیکٹ میرے ہاتھ میں دیا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا یہ باہر لے جاؤ اور یہ جا کے اپنے شوہر کے ہاتھ میں دو، اور ان کو کہو کہ یہ وہ واپس کر دیں کیونکہ خدا نے آپ کو بحال کیا۔ اور آپ بالکل بیمار نہیں ہو، آپ نے ویل چیئر پہ بیٹھ کے نہیں جانا، آپ چل کے جاؤ، آپ بالکل ٹھیک ہو۔ اور جب میں باہر آ رہی تھی، ورکرز جو کہ آپ کو پتہ ہے ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، انہوں نے مجھے ویل چیئر پہ بٹھایا اور وہ لے کے آ رہا تھا، اور وہ پیچھے وہ پکڑ کے لے کے آ رہا تھا، اور میں دیکھ رہی تھی اپنی کھلی آنکھوں سے اپنے خداوند یسوع، کیونکہ وہ رائٹ ہینڈ میرے ساتھ ساتھ چل کے آ رہے تھے میرے ساتھ، اور وہ وارڈ میں میرے ساتھ آئے ہیں۔ اور جب مجھے انہوں نے لٹا دیا ہے بیڈ کے اوپر، پھر انہوں نے میری طرف ہاتھ بڑھایا اور مجھے برکت دے کے تو پھر وہ اوجھل ہو گئے اس کے بعد سے۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے، اس سے بھی جو زیادہ گواہی کی بات تھی کہ خدا نے کیسے کام کیا، آپ یقین کریں جب ہم چیک اپ کروانے کے لیے گئے ہیں، تقریباً 1 سال بعد گئے تھے چیک اپ کے لیے دوبارہ سے، تو ہم اس ڈاکٹر کے پاس گئے جس نے آپریٹ کیا تھا، اور اس نے کہا کہ بیٹا آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ میں نے یہ آپریٹ کیا ہے، میں کورنیا کا ڈاکٹر ہی نہیں ہوں، میں کیسے آپریٹ کر سکتا ہوں، میں نے زندگی میں آج تک کورنیا آپریٹ نہیں کیا ہے۔ ہیلیلویا رسل۔ اور ہم حیران تھے، ہم نے کہا سر یہ آپ نے کیا ہے، اتنا بڑا معجزہ آپ کے وسیلے سے خدا نے ہماری زندگی میں کیا تھا، ہم کیسے بھول سکتے ہیں۔ یہ آپریٹ ہی نہیں میں نے کیا، کورنیا کا ڈاکٹر ہی نہیں ہوں، میں نے زندگی میں آج تک کورنیا آپریٹ نہیں کیا ہے۔ بندہ آج تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کہہ رہا میں نے نہیں کیا یہ۔ اس کو ہم نے رسیدز دکھائی ہیں، اس کو سب کچھ دکھایا ہے، کہا سر یہ کہتا یہ لکھا بھی نہیں میں نے، وہ کہہ رہے میرا ہے ہی، میں نے کیا ہی نہیں ہے یہ آپریٹ۔ ناظرین، یہ خداوند قدوس خدا کا عظیم معجزہ ابھی آپ سن رہے ہیں، اور یقین جانے میں جس طرح روحانی طور پر شکر گزاری سے بھرا ہوں اور خدا کی قدرت کو محسوس کر رہا ہوں، آپ بھی اس وقت چینل کے آگے بیٹھے اس قدرت کو محسوس کر رہے ہوں گے۔ ہیلیلویا۔ خداوند آپ کو برکت دے، بہت بڑا معجزہ جس میں خداوند یسوع مسیح کو آپ نے اپنے روبرو دیکھا، اور خداوند ایسے ہی میرے عزیزوں آپ کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ بہت سی باتیں ہیں، جی تو چاہتا ہم بہت سی باتیں کریں، لیکن میرا ایمان ہم اس خاندان کے ساتھ ایک پروگرام پھر اور کریں گے، اور بہت سی ایمان افروز باتیں کریں گے جو آپ کے ایمان کو بھی بڑھائیں گی۔ ابھی پروگرام کے آخر میں ہم دعا کریں گے بیماروں کے لیے، خداوند یسوع آپ کے لیے بھی ایسا معجزہ کر سکتے ہیں، اور خداوند یسوع آپ کے لیے بھی اپنی قدرت کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا مل کر آپ کے لیے، آج یہ بہن بھی، میں بھی اور پاسٹر صاحب بھی مل کر آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے سروں پر اپنے ہاتھ رکھ لیں، اگر آپ بیمار ہیں، کوئی بھی پرابلم ہے، یسوع مسیح کو پکاریں، وہ آپ کے ساتھ آ کر، آپ کے پاس آ کر آپ کو شفا دیں گے، بحالی دیں گے۔ اور میری درخواست آج کی دعا کو پاسٹر عمران غفور جو ہیں وہ لیڈ کریں گے۔ خدا باپ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تو ہماری زندگی میں ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ ہاں، تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ او یس لارڈ، خداوند یسوع کے نام میں خدا باپ ہم
जितने लोग खुदावंद इस टाइम यशवा टीवी देख रहे हैं Yes, खुदावंद, Lord. हम चाहते हैं खुदावंद जब ईमान में ताज़ा हुए हैं Yes, खुदा तेरे Lord. लोगों के लिए नामुमकिन मुमकिन होना शुरू हो yes, जाए, Lord. तेरे लोग Hallelujah. फिर से बहाल हों, Yes, ईमान Lord. पर In the खड़े name हों, of Jesus. बंधन टूटे, जिंदगियों में बहाली का काम हो, Yes, Lord. बीमारियां यीशु के नाम में मौजाना तौर पर शिफा में बदल Oh, जाए, yes, Lord. Yes. जकड़े आजाद हो यीशु के यीशु नाम मसीह के नाम में, में। बदरू गिरफ्त आजाद हो यीशु के यीशु नाम मसीह में, की कुदरत से आजाद। शुगर नॉर्मल हो यीशु यीशु के नाम मसीह में, के नाम। हर तरह की बीमारी जिसका कोई भी नाम हो, हाँ खुदावंद यीशु तेरे नाम के आगे ठहर नहीं Oh, सकती, yes, Lord. तेरा नाम सबसे ऊंचा नाम है, Yes, Lord. बीमारी का कोई भी नाम हो, पर यीशु तेरा नाम जहां आ जाता है वहां कोई नाम बाकी नहीं यीशु रहता, मसीह। एक नाम बाकी रहता है कि यीशु ने मुझे अच्छा किया Yes, है। Lord. खुदा बाप उन तमाम ख़ानदानों के लिए खुदा जिस टाइम हमें देख रहे हैं खुदा हम शुक्रगुजारी करते हैं, हम ईमान रखते हैं खुदा जो मांगा वो ठहर गया है, Yes, खुदा Lord. तूने ठहरा दिया यशवा टीवी के लिए, पास्टर तारिक जान के लिए और तमाम कैमरामैन के लिए जो हमें खुदा Yes, सारी इस टीम टाइम के खुदा लिए। टीम जो है हमें तेरी कवर कर बरकत रही है, चाहते हैं। हम सब के लिए तेरी बरकत Yes, मांगते हैं Lord. खुदा, और चाहते हैं तो अपना आसमान खोलना, ब्लेस करना Yes. यीशु नाम में, आमीन। आमीन आमीन। नाजरीन, मेरा ईमान है खुदा उनकी कुदरत ने आपको छुआ है और खुदा उनकी हजूरी आपके दरमियान है। इस हजूरी से लुत्फ उठाएं और मैं कहूँगा अपनी ज़िंदगी इस तरह खुदा उनके सुपुर्द कर दें, कलाम के असूलों पर इस तरह चले कि आपका घराना बाबरकत घराना बन जाए और खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू, कीप वॉचिंग जोशुआ टीवी एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। गॉड ब्लेस यू। और साथ ये कहूँगा अगर आपको जोशुआ टीवी की नशरियात पसंद आती हैं दूसरों को बताएं। और अब ये जोशुआ टीवी जो है डायरेक्ट आपकी फेसबुक पर, आप डायरेक्ट फेसबुक खोलें, लिखे जोशुआ टीवी पास्टर तारिक जॉन या जोशुआ टीवी पाकिस्तान, तो जोशुआ टीवी की लाइव नशरियात अपने यूट्यूब पर जो है वो देख सकते हैं आप। ये गवाही यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और ये आप दूसरों को भी बता सकते हैं। और इसी तरह ये आप फेसबुक जोशुआ टीवी ORG जब लिखेंगे फेसबुक पर जाकर तो आप जोशुआ टीवी को वहाँ से भी लाइव देख सकेंगे। फेसबुक पर भी लाइव जोशुआ टीवी चल रहा है और यूट्यूब पर भी आप इसे ज़रूर देखें। और मैं आपसे कहूँगा अगर खुदावंद आपके दिल में ये बात डाल रहा है कि ये खुदावंद का काम है और ये अच्छा काम हो रहा है और खुदावंद ने बरकत दी है, तो फिर याद रखें अभी आप स्क्रीन पर दिए हुए नीचे नंबरों पर अपने हदिया जात दैयकिया में भेज सकते हैं ताकि खुदा उनके नाम को और जलाल मिले। खुदावंद आपको बरकत दे। शुक्रिया पास्टर साहब, शुक्रिया सिस्टर जी, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको भी बरकत दे। नाजरीन, गॉड ब्लेस यू, आमीन। बेस्ट फैमिली प्रोग्राम के साथ हम आज लॉयल्स फैमिली के साथ हैं, दुआएं और रहे थे और मैं उनको बता रहा था कि हमारे जो पूरी टीम पास्टर को साहबान बारीबात हैं देते हैं कि उनकी नशरियात 24 घंटे के लिए अब हम देख सकते हैं